السلام علیکم ناظرین تکبیر نیوز کے پروگرام پنڈی وار کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد وسیم جنجو. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک لائق اسٹوڈنٹ سے ناظرین جنہوں نے سندھ یونیورسٹی سے گولڈ میڈل حاصل کیا. آج کی ہماری مہمان ہیں راولپنڈی کی اصل اسٹار ڈاکٹر ثنیہ نواز خان. سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا اصل جو علاقہ ہے وہ کون سا ہے؟ سب سے پہلے تو میں تکبیر ٹی وی اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے یہ اعزاز دیا کہ میں اپنی کامیابی کے بارے میں بات کر سکوں. میرا آبائی علاقہ مٹور ہے. میں مٹور سے تعلق رکھتی ہوں. ابتدائی تعلیم میں نے مٹور سے حاصل کی ہے, فوجی فاؤنڈیشن اسکول سے. وہاں سے میں نے حاصل کی ہے کلاس 6 تک. میں نے وہیں سے اپنی ساری تعلیم حاصل کی ہے. اسٹارٹ کلاسز ہوتی ہیں, اس میں اساتذہ کا جو بڑا کردار ہوتا ہے, تو کون سے اساتذہ ہیں جن سے آپ متاثر تھیں یا جنہوں نے کامیابی کی راہ پر آپ کو گامزن کیا؟ ابتدائی تعلیم میں جو ایک بہت بہترین اساتذہ ہے میری مس عصمت جبین, ان کا بہت کردار رہا ہے میری کامیابی میں. انہوں نے ہمیشہ مجھے یہ شعور دیا ہے کہ مجھے کس طرف جانا چاہیے, اور بیسک اسٹڈی میں انہوں نے میری بہت جو ہے نا ہیلپ کی ہے. اچھا, آپ اپنی فیملی میں والد آپ ڈاکٹر ہیں یا اس کے علاوہ بھی دوسرے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں؟ میری فیملی میں ماشاءاللہ سے سارے ہی لوگ پڑھے لکھے ہیں, اور میرے جو دادا تھے اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ پورے ضلع سانگڑ کے ٹیچر ایسوسی ایشن کے صدر رہے ہیں. ان کے بھائی ایڈیو رہے ہیں. تو تقریباً میرے گھر میں سارے ہی لوگ تعلیم و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ میرے گھر میں ڈاکٹر انجینئرز بھی ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی پوزیشن لی ہے یا جب آپ اسٹارٹ سے آپ نے مطلب کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کلاس سے جب آپ نے چلنا اسٹارٹ کیا تو اس وقت بھی آپ نے پوزیشن لی؟ جی الحمدللہ, میں نے اپنی ابتدائی تعلیم سے لے کے یونیورسٹی لیول تک ہر لیول پہ میں نے جو ہے وہ پوزیشن حاصل کی ہے. کیا اس کے علاوہ بھی آپ ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتی تھیں؟ جی بالکل. دا بیسک اسٹڈیز میں نے ہمیشہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں پارٹ لیا ہے, جس میں نعت کے مقابلے ہیں, ملی نغمے کے مقابلے ہیں, ان میں نے ہمیشہ جو ہے وہ پارٹ لیا ہے. کیا آپ کو نعت شریف پڑھتے ہوئے بھی انعام وغیرہ ملا ہے؟ جی بالکل, مجھے نعت شریف کے مقابلے میں بھی بہت بڑا انعام ملا ہے, جس میں سے پہلا مقابلہ جب راولپنڈی میں ہوا تھا اس میں مجھے پیر نقیب الرحمان صاحب نے گولڈ میڈل سے نوازا تھا. اس کے بعد سانگڑ کے ضلع سانگڑ میں جب میں نے ضلعی لیول پہ نعت کے مقابلے میں حصہ لیا تو اس وقت بھی مجھے پہلی پوزیشن جو ہے وہ ملی تھی. یہ جو آپ کا علاقہ ہے کوٹا ناڑا مٹور, کیا یہاں کے کسی مطلب یہاں کے بڑے بڑے نام ہیں, تو یہاں سے کوئی لوگوں سے متاثر ہو کے اپنے بڑا بننا, بڑی ایک شخصیت بننے کا خواب دیکھا ہے, یا کیسے آپ کے ذہن میں ایک بڑا انسان بننے کا خیال آ گیا؟ ہمارے گاؤں مٹور میں تو اس کو کہتے ہیں جرنیلوں کا جو ہے وہ گاؤں ہے. اس کے علاوہ بھی وہاں پہ بہت بڑے بڑے نام ہیں. تو جی بالکل, مجھے ان سے جو ہے وہ بالکل میں امپریس ہوئی ہوں کہ مجھے بھی اپنے علاقے میں جیسے کہ بڑے لوگ نام ہیں ان جیسا ہی نام بنانا ہے. تو اس لیے پھر میں نے یہ کامیابی حاصل کی. چونکہ آپ کا تعلق راولپنڈی کے علاقے کوٹا کے ساتھ ہے, تو آپ سانگڑ کیسے پہنچ گئی؟ جی کیونکہ میرے بابا کی جاب وہاں پہ ٹرانسفر ہو گئی تھی, تو اس لیے پھر ہماری ساری فیملی وہاں پہ موو ہوئی تھی. تو آپ یہ راولپنڈی یا کوٹا کے بارے میں آپ کیا سمجھتی ہیں, یہ ان کو آپ کیسا شہر دیکھتی ہیں؟ بہت اچھا, کیونکہ میرا بچپن سارا یہیں پہ گزرا ہے, تو یہ شہر تو میرے بہت قریب ہے, تو بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ آ کے, یہاں پہ رہ کے. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں, آپ چونکہ دوسرے بہت سارے شعبے ہیں نا, انجینئرنگ وغیرہ بھی ہے, تو آپ کو ڈاکٹر بننے کا خیال ہی کیوں آیا؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو میرا بچپن سے شوق تھا, دوسرا میرے ملک میں اور پوری دنیا میں ایسی بہت سی بیماریاں ہیں جن کے اب تک کوئی علاج جو ہے دریافت نہیں ہو سکے. اس لیے میں اس فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں آنے کا میرا مقصد یہی تھا کہ میں ان امراض کے اوپر کام کروں, ان کے علاج کے اوپر کام کروں جس کا فائدہ پورے ملک میں ہو سکے, پوری دنیا میں ہو سکے. اس لیے اچھا, جب انسان جو ہے نا تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک سوچتا ہے کہ میں جب ایک بڑا آدمی بن جاؤں گا, یہ بڑی شخصیت بن جاؤں گا, یا آپ کی طرح گولڈ میڈل لے لوں گا, اس کے جب میں فیلڈ میں جاؤں گا تو میں جو نادار لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, ان کی ہیلپ کروں گا. تو کیا آپ ایسے ارادے رکھتی ہیں؟ بالکل, نہ صرف غریب اور غربا بلکہ ہر اس مستحق انسان کی مدد کرنا چاہتی ہوں جو کہ جس کی مدد کی جا سکتی ہے. اس کے لیے ہمارے گھر میں جو ہماری فیملی ہے اس میں ہم لوگوں نے ایک ٹرسٹ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے, جس میں ہم غریب اور غربا کی مدد کرتے ہیں
کسی کی غریب کی بیٹی کی شادی کروانے سے لے کے کسی کی تعلیم کے اخراجات تک ماشاءاللہ الحمدللہ ہم وہ بھی کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اچھا، آپ ایک تعلیمی دور سے گزر کے آپ گولڈ میڈل تک پہنچی ہیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ طلبہ کے لیے کیا مسائل دیکھتی ہیں؟ طلبہ کے لیے فرام دا بیسک اسٹڈیز سے لے کے یونیورسٹی لیول تک بہت سے کئی جو ہے مشکلات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میری جو گورنمنٹ سے اپیل ہے وہ یہی ہے کہ اسکالرشپس میں اضافہ کیا جائے اور تعلیم کے جو اخراجات ہیں جو کہ ایک عام بندہ پے کر رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو ان کو بھی تھوڑا جو ہے وہ کم کیا جائے۔ کیا واقعی اس دور میں تعلیم مہنگی ہے؟ بالکل، تعلیم بہت مہنگی ہے، اس دور میں تعلیم سے لے کے ہر بنیادی چیز مہنگی ہے، اس لیے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کو کیا مشورہ دیتی ہیں وہ تعلیم کے لیے کیا اقدامات کریں؟ تعلیم کے لیے یہ اقدامات کریں کہ یونیورسٹی لیول تک بھی تعلیم کو فری کیا جائے۔ کیا طلبہ کے لیے یہ جو نصاب ہیں یہ مختلف ہمارے ملک میں رائج ہیں، تو کیا نصاب ایک ہی ہونا چاہیے یا مختلف ہونے چاہیے؟ نصاب بالکل ایک ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم کالجز اور یونیورسٹیز تک جاتے ہیں تو بہت ساری جگہوں سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پنجاب، سندھ، ہر چاروں صوبوں سے جو ہے وہ ہمارے پاس یونیورسٹیز میں جو اسٹوڈینٹس آتے ہیں، تو جب نصاب ایک ہوگا تو ہم ایک لیول سے اپنی پروفیشنل اسٹڈیز کا سٹارٹ کریں گے، تو اس لیے نصاب کا ایک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کون سے طلبہ آپ سمجھتی ہیں کہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور کون سے ایسے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں؟ جی بالکل، ایسے طلبہ جو تعلیم میں دل لگا کر جو ہے پڑھائی کرتے ہیں یا جن میں کچھ کرنے کا ارادہ ہو، جس میں کچھ کرنے کی لگن ہو، جو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی تعلیم کسی مقصد کے لیے حاصل کر رہے ہیں جس میں اپنی ملک و قوم یا پوری دنیا کے لیے خدمت کرنے کا ارادہ ہو، تو ایسے طلبہ اور ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر پیغام دینا چاہیں کیا پیغام دیں گے طلبہ کو؟ طلبات کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ آپ اپنی تعلیم جو ہے وہ دل لگا کے حاصل کریں اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں، اور اس نیت اور اس جو ہے لگن سے تعلیم حاصل کریں کہ آج آپ جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس سے آپ اپنی ملک و قوم کی خدمت کریں گے۔ فرض کریں کہ آپ کو ایک باہر کے دوسرے ملک سے ایک آپ کو کیا کال آ جاتی ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور یہاں پہ کام کریں، تو آپ کیا بیرون ملک جانا پسند کریں گے یا اپنے ملک میں رہ کر اپنے پاکستانیوں کی خدمت کریں گی؟ میری پہلی ترجیح اور ہمیشہ سے پاکستان میں رہنا ہی رہی ہے، اور میری یہی ترجیح ہوگی کہ میں اپنے ملک میں رہ کے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ کام کروں اور ان کی خدمت کروں۔ اور ایسے اپنے اساتذہ جو ہیں آپ کے جنہوں نے آپ کی کامیابی میں کردار ادا کیا، انہیں کیا کہیں گی؟ سب سے پہلے تو میں ان کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے لیے جو ہے وہ محنت کی اور مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں نے گولڈ میڈل حاصل کیا، اور میں اپنی کامیابی کا سارا کریڈٹ اپنے ماں باپ کو اور اپنے اساتذہ کرام کو دیتی ہوں۔ آپ نے بتایا کہ آپ نے ناز شریف بھی پڑھی ہے، تو 2 اشعار ناز شریف پہ ناظرین بھی تاکہ سن لیں گے آپ سے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، آقا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، شہین لاکھ ہو محبوب رب دو جہاں تم ہو، خدا ہے مہربان اس پر کے جس پر مہربان تم ہو، تخیل کی رسائی ہو نہیں سکتی جہاں تم ہو، جہاں جلتے ہیں پر جبریل کے آقا وہاں تم ہو، خدا ہے مہربان اس پر کے جس پر مہربان تم ہو۔ تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ ناظرین، ڈاکٹر ثانیہ نواز خان گولڈ میڈلسٹ کے والد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی
کے حوالے سے، اس کی کامیابی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ سردار صاحب سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنی بیٹی کی کامیابی، جو کہ آپ کی کامیابی ہے، آپ کے پورے خاندان کی کامیابی ہے، آپ کے علاقے کی کامیابی ہے، یہ راولپنڈی کا اعزاز ہے، جہاں آپ جاب کرتے ہیں سانگڑ میں، وہاں کی یہ کامیابی ہے، تو آپ اس کامیابی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں تکبیر نیوز کے جناب وسیم صاحب اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنے فیملی کا جو اچیومنٹ ہے اس کی خوشی میں شریک ہوئے ہیں. یہ میں سب سے پہلے اللہ تعالی کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ نعمت بخشی، اور اس کے لیے ہماری بیٹی ڈاکٹر ثانیہ نواز خان جنجوا نے شروع ہی سے بہت محنت کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ ان کو یونیورسٹی سے گولڈ میڈل کی صورت میں دیا. انہوں نے اپنا اور اپنے برادری جنجوا برادری کا نام روشن کیا، اپنے خاندان کا نام روشن کیا، اپنے گاؤں مٹور کاوٹا کا نام روشن کیا. سانگڑ سے بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی. وہاں سانگڑ کے بھی لوگوں کا شکریہ، اور انہوں نے جو ہمیں اس اچیومنٹ پہ جتنا انہوں نے ہمارے ساتھ خوشی کا اظہار کیا، پوری دنیا میں اسپیشلی کشمیر برادری جو ہے انہوں نے لندن سے لے کے پاکستان تک اس میں خوشی کا اظہار کیا. ہم ان کا بھی شکر گزار ہیں اور ساری برادری کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. السلام خدا ہے میں ہے